السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کنونشن کا انعقاد ہوا اور 22 نومبر کے بعد میاں نواز شریف آج پہلی بار ویڈیو لنک پر موجود تھے اور انہوں نے اس کنونشن سے خطاب کیا، جبکہ مریم نواز نے بھی اس کنونشن سے خطاب کیا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے حالیہ تاریخ میں ایک بہت بڑا کنونشن تھا کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا، تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ نہ صرف کارکنوں کی سوشل میڈیا کارکنوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی، لیکن اس بار کیونکہ سوشل میڈیا کنونشن تھا تو میاں نواز شریف نے ایک نئے انداز سے تقریر کی۔ لیکن آج مریم نواز کی جو اس کنونشن سے جو تقریر تھی وہ کافی حوالوں سے اہم تھی، اور اس میں چند جو اشارے دیے ہیں مریم نواز شریف نے وہ انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا جو اسلام آباد میں سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، انہوں نے اشارہ دیا کہ اس میں بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 13 دسمبر کو لاہور میں فتح کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کل وہ لاہور میں ایک ریلی کا انعقاد کریں گی اور لوگوں کے ساتھ خود جا کر ملیں گی اور انہیں اپیل بھی کریں گی کہ وہ اس ریلی میں شریک ہوں۔ چوتھی بات جو تھی وہ انتہائی اہم تھی، اور انہوں نے اس بار تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو اپیل کی اور کہا کہ اپنی سیاسی وفاداریوں کا مان رکھیں، ان کی عزت رکھیں، کسی دباؤ میں نہ آئیں، اور اگر استعفے دینے پڑتے ہیں تو ڈٹ جائیں۔ پانچویں بات اپنی تقریر میں مریم نواز نے جو کہی وہ انتہائی اہم تھی، اور اس کے پیچھے بھی ایک واضح بات موجود تھی، اور وہ انہوں نے اپنے پارٹی کے لیڈران کو کہا کہ ڈٹ جائیں، جو بھی دباؤ ہے، گرفتار ہونا ہے تو ہو جائیں، باہر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں، لیکن کسی کے دباؤ میں نہیں آنا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ 13 دسمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون پر اس سلسلے میں شدید قسم کا دباؤ ہے، کیونکہ ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ کسی کو NRO دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلسہ تو نہیں روکیں گے، لیکن جہاں سے کرسیاں منگائی جائیں گی جلسے کے لیے یا اور سامان منگوایا جائے گا، ان سب کے اوپر مقدمات دائر کیے جائیں گے۔ اصل میں انہوں نے یہ ایک کھیل اس لیے کھیلا کہ تاکہ اس جلسے کے حوالے سے نہ کرسیاں مل سکیں، نہ شامیانے مل سکیں، نہ ہی جو دیگر ساؤنڈ سسٹم ہے وہ مل سکے، نہ ہی لائٹنگ سسٹم مل سکے، اور نہ ہی پینا فلیکس کے حوالے سے جو جلسے کے لیے ضرورت ہوگی ان لوگوں کو بھی روکا جائے جو پینا فلیکس بناتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک ہر حکومت اس طرح اپنے مخالفین کے ساتھ کرتی ہے، انہوں نے بھی وہی کھیل کھیلا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پتا پھینکا ہے۔ لیکن مریم نواز نے آج ایک نیا ٹرم استعمال کیا۔ پہلے انہوں نے ملتان کے جلسے میں کہا تھا کہ بندہ بڑا ایماندار ہے، اور آج انہوں نے کہا کہ بندہ بڑا تابعدار ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وزیر اعظم کا نام کیوں نہ مسٹر خامخواہ خان رکھا جائے۔ لیکن میں جو آج کے جلسے کے حوالے سے جو مریم نواز نے جو اہم باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم بات کریں کہ ان باتوں کے پیچھے وہ کون سے اشارے ہیں جو انہوں نے دے دیے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ 8 دسمبر کا دن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کیوں اہم ہوگا۔ اس لیے 8 دسمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپلیکیشن بھی زیر سماعت ہونی ہے، اور اسی دن اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ 5 دن بعد لاہور میں جلسہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جلسہ جو شیڈول ہے اس حساب سے پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہے، اور اس کے بعد جلسوں کی حکمت عملی جو ہے وہ اپنے کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور جو دوسرا ایکشن پلان ہے اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ 8 دسمبر کو جو جلسہ ہوگا اس میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ میاں نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے، آصف علی زرداری کراچی سے شریک ہوں گے، اور بلاول بھٹو زرداری جن کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اسلام آباد آئیں گے، مریم نواز بھی اسلام آباد آئیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے کیے جانے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ استعفوں کے حوالے سے کوئی ڈیٹ فائنل کر دی جائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی اور اس کے بعد جو دیگر صوبائی اسمبلیز ہیں ان سے استعفوں کا لائے عمل اس کے اوپر بات ہوگی، ڈیٹ طے کی جائے گی، اور اسی طرح سندھ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ لیکن آج مریم نواز شریف نے جو اشارہ دیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ان سارے معاملات پر مشاورت ہو چکی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جنوری کے اندر ہی کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا جائے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ابھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکس ہونی ہے، کیونکہ کووڈ کی بڑھتی صورتحال کے باعث اور ان دنوں اسلام آباد میں شدید سردی بھی ہوتی ہے، اور ابھی حال ہی میں محکمہ موسمیات نے بھی یہ پریڈکشن کی ہے کہ گزشتہ 51 سالوں کا جو سردی کا ریکارڈ ہے وہ 24 دسمبر کے بعد جو دن آ رہے ہیں اس میں ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ اپنے کارکنان کو بھی اتنا زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا کہ ان کے لیے مزید پریشانی ہو۔ تو ایسا لگتا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ممکن ہے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ ڈیٹیل میں مشاورت ہو، لیکن ایک بات ایسا لگتا ہے کہ وہ طے کر چکے ہیں کہ شاید استعفوں کے حوالے سے 8 تاریخ کو جو اجلاس ہوگا اس میں وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ مریم نواز نے اپنے جلسے کے اندر یہ بات بھی واضح کی کہ 8 دسمبر کو آر ہوگا یا پار ہوگا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس جنگ جو ہے اس کی فتح کا اعلان لاہور میں کیا جائے گا۔ آج کے اس کنونشن میں میاں نواز شریف نے بڑی اہم باتیں کی۔ اس بار جو یہ کنونشن تھا اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ملتان کے جلسے میں مریم نواز نے گو سلیکٹرز گو کے نعرے لگوائے تھے، لیکن آج کے اس جلسے کے اندر جو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا اور ان کا بھی سوشل میڈیا جو ونگ ہے اس کا جلسہ تھا، اس میں پہلی بار عاصم سلیم باجوہ کے خلاف نعرے لگوائے گئے، اور عاصم سلیم باجوہ رسیدیں 2 کے نعرے لگوائے گئے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب گلی گلی جلسہ جلسہ ہر جگہ اگر اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ عزت جانے کا اور کیا جواز ہوتا ہے کہ بندہ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہے اور سنتا رہے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف نے بھی اپنی تقریر میں آج جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ کا نام لیا۔ اس بار انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لیا، فیض حمید جو ISI چیف ہیں ان کا نام نہیں لیا، لیکن وہ اپنے اسی نیریٹو پر ہی کھڑے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری عامریت ہے یہ اس کے پیچھے چند لوگ ہیں جو اس پورے ہمارے انسٹیٹیوشن کو استعمال کرتے ہیں، اور آج انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ خوف کی زنجیریں جب تک آپ نہیں توڑیں گے اس نظام سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آج میاں نواز شریف نے بھی پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے بات کی، اور اسی طرح مریم نواز نے بھی میڈیا کے حوالے سے بات کی، اور واضح طور پر کہا کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی جو ہے وہ جس طرح اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے 2.25 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال بڑی خراب ہوئی ہے، میڈیا کے معاشی حالات خراب ہو گئے، میڈیا کی ساری اخلاقیات ایک طرف ہو گئی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس کے 2 جو سب سے جو اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ پاکستان میں میاں نواز شریف کی جانب سے 20 ستمبر کو APC تھی، اس میں انہوں نے جو تقریر کی، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان بالکل 2 حصوں کے اندر واضح طور پر تقسیم ہو چکا ہے سیاسی طور پر۔ اس میں ایک جو ہے سیاسی طور پر ایک طرف لوگ ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں،
دوسری طرف جو لوگ ہیں اور جو پی ڈی ایم جن کی نمائندگی کرتی ہے وہ ہیں جو آئین کے طرفدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی طرفداری ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے۔ اس ملک کے اندر ایوب خان بھی تھے، وہ بھی آئین لائے تھے۔ اس ملک کے اندر ضیاء الحق نے بھی پورے آئین کا جو ہے وہ کباڑہ کر دیا تھا، اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ جتنی ساری غلاظتیں تھیں انہوں نے اس کے اندر داخل بھی کی تھی۔ اسی طرح جنرل مشرف نے بھی اپنے سارے غیر آئینی اقدامات کو کور دینے کے لیے اس آئین کا حصہ بنایا، لیکن اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے اس آئین میں سے آمروں کی غلاظتیں نکالی اور اس کو ایک شکل دی۔ اس کے باوجود آج بھی جو لوگ اس طرف کھڑے ہیں یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی آئین کی طرفداری تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے جو غیر آئینی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں۔ پاکستان کی 70 سالوں کے دوران یہ واحد ایسی دن ہے، ایسا دور ہے یا ایسی جدوجہد شروع ہوئی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سیاسی سطح پر۔ پاکستان کے میڈیا میں بھی اب ایسا ہو گیا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اپنے صحافی ہیروز کی لسٹ جاری کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے جو ولن صحافی ہیں، جو بدماش صحافی ہیں، ان کی لسٹ بھی جاری کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دوسری جانب کھڑے ہو جائیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کو کوئی نہ کوئی ایک اچھی ڈگر مل سکتی ہے، اچھا رخ مل سکتا ہے۔ پاکستان اس ملک کے لوگوں کے لیے بنا تھا، ووٹ کی پرچی کے اوپر بنا تھا، تو ووٹ کے حوالے سے جب آج ملک کی تمام جماعتیں ووٹ پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے لگاتی ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتی ہیں، تو ووٹر کو اسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔